الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا دی بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے یا نبی یا نبی میں ایک حرف ہے ایک لفظ ہے یا اور یہ ہے حرف ندا پکارنے والا حرف ہے اور دوسرا ہے لفظ نبی یا تو کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو نبی کو نہیں سمجھ پائے چاہے وہ مندروں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہوں یا کلیساؤں میں سر ٹکرا رہے ہوں نبی کو نہیں سمجھا تو ادھر ادھر بھاگ بھٹکتے پھر رہے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا جو رحمان نے بھیجا تھا اسے نہیں مانا جو قادیان نے بھیجا اسے مان لیا رحمان کا ماننے والا اور ہوگا قادیان کا ماننے والا اور ہوگا نبی ہی کو نہیں سمجھا کچھ لوگوں نے نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا مگر یا کو نہیں سمجھا کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں اور پکارتے کسی اور کو ہیں مصیبت پڑ گئی تو نبی کو نہیں پکارا مصیبت میں علی کو نہیں پکارا کبھی امریکہ کو پکارا کبھی برطانیہ کو پکارا پکارنے سے کوئی نہیں بچا ہے مگر قسمت الگ ہے گلی کو پکارنے والا اور ہوگا علی کو پکارنے والا اور ہوگا اس لیے آج میں نے اپنی تقریر کو دو حصوں پر گھمایا بنیادی حیثیت تو ہے کہ نبی کا کنسپٹ کیا ہے نبی کی میننگ کیا ہے نبی کا مطلب کیا ہے نبی کا مقام کیا واٹ از دا میننگ آف پروفٹ اینڈ نبی ہے کون اور جو ہے تو ہے کیا اور جب ہے یہ تو ہونا کیا کچھ تو اس پر چلے گی اور کچھ پر بات آئے گی یا مگر چونکہ یا نبی میں یا پہلے ہے تو یا پر پہلے بات ہو جائے
ایک ہے نبی کو پکارنا، ایک ہے کس نیت سے پکارنا، ارادہ کیا ہے. ایک ہے کالنگ آف پروفٹ، ایک انٹینشن آف کال. میں بھی انٹینشن پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بات صرف پکارنے کی. ہم نے یا نبی کہا تم نے روکا، ہم نے یا رسول اللہ کہا تم نے ٹوکا. اب بحث چھیڑ دی قریب ہے کہ دور ہے، قریب ہے کہ دور ہے. دور ہے تو پکارتے کیوں ہو؟ قریب والے کو پکارو، دور والے کو. یعنی تم پکارنے کے دشمن نہیں ہو، تم نبی کو دور سمجھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم very far from here. حضور صلی اللہ علیہ وسلم into Medina, in Medina, and we are into England. We are in South, and Medina is very far from here. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہیں. یہی تو کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہیں. تمہاری اردو کمزور ہے. Your Urdu is poor. You improve your Urdu. If you have no atmosphere of Urdu, come in Lucknow. I will teach you. Come in Delhi. Come in Lahore. We will teach you Urdu. You improve your Urdu. One side you stated, Huzur sallallahu alaihi wasallam. Second side you are saying dur. تو جب وہ حضور ہیں تو دور کیسے؟ میں آپ کے حضور آیا. حضور مانے قریب، حضور مانے حاضر، حضور مانے موجود، حضور مانے پریزنٹ، حاضر جناب. Teacher is taking attendance on his register and he pronounced my name. I said, Ji Huzur. جی حضور. سید محمد ہاشمی جی حضور. حاضر ہوں تبھی تو حضور، موجود ہوں تبھی تو حضور. You have application and you went to your Pir o Murshid and you requested, Pir o Murshid آپ کے حضور آیا ہوں، میرا کام کر دو. یعنی آپ سے دور آیا ہوں. حضور مانے قریب، حضور مانے پاس، حضور مانے نیت، حضور مانے قریب. ان کی اردو کتنی خراب ہے. منہ سے حضور کہیں اور دل سے دور. اگر وہ دور ہیں تو حضور نہیں، اور حضور ہیں تو دور. دور و قریب کی ایک بات لوگ کہیں گے لاجک اپلائی کیا. ہاشمی میاں نے لاجک اپلائی کر کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے نکل گئے. مطلب ہولی قرآن سے کوئی کوٹیشن نہیں دیا. لک اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان ہولی قرآن. اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان ہولی قرآن and declared in holy Quran النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی prophet اولا بالمؤمنین nearest to مومن من انفسہم more than their souls. Prophet is nearest to مومن more than his soul. نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جان سے بھی زیادہ قریب. یہ جان کیا ہے؟ بتاؤ میری جان. تمہاری جان کیا ہے؟ Where is your جان؟ یہ تیرے Where is your soul؟ جان. ایک لڑکا بولا حضرت صاحب جان میرے پیر میں ہے. یہ کہ کیسے معلوم تیرے کو پیر میں؟ ایک بار میں کھیت میں جا رہا تھا، میرے کو ایک کانٹا چبھا، میری جان نکل گئی. میں سمجھا جان گزاری ہے. تو میں بولا اگر جان ٹانگوں میں ہے تو یہ جو جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں وہ زندہ کا کون؟ بولا ہاں سر بالکل یو آر رائٹ، جان ہاتھ میں ہے. کہا کیوں؟ ارے کہا میں روٹی پکا رہا تھا، توا گرم تھا، توا
گرم تھا، روٹی نرم تھی، توا گرم تھا، آج جانے کس کا گرم تھا؟ میں نے ہاتھ دھر دیا، میں جل گیا، جب جلا تو میری جان جانے لگی، میں سمجھ گیا جان انگلیوں میں۔ تو اگر your soul in fingers، تو جو ہاتھ کٹے ہیں وہ کاہے کو زندہ؟ بھائی صاحب آج ہی لا کے بولے حضرت میرے کو نہیں معلوم، پہاڑ پر سے آدمی گرا، fell down from mountain, peak of the mountain, he is alive، اور بیڈ پر سے گرا مر گیا، اتنی اوپر سے گرا بچ گیا، اتنے کم سے گرا مر گیا، میں نہیں جانتا یہ جان ہے کیا؟ نہیں معلوم۔ مجھے بتاؤ، تم انگلینڈ میں پیدا ہوئے، یو آر برٹش بورن، یو فیس دی اسکول، یو آر ہائی ایجوکیٹڈ، یو لیو ان دیٹ کنٹری وچ از دا سپر پاور کنٹری in five, one of them, 5 superpowers, England one of them. But tell me, where is your soul in your body? Soul in the eyes? Why a blind is alive? Soul on the tongue? A tongueless person, why he is alive? Soul in the mind? So why a madman is alive? Where is soul? You are unable to find out. You are unable to fix the place. You will say, I don't know, but I know only one thing. From my head and to left, there is a soul. In my body, but I can't fix the place. I can fix the place of my cat. I can fix the place of my shoe. I can fix the place of my eyeglass. But I can't fix the place of soul. ہم ٹوپی کی جگہ بتا دیں گے، ٹوپی سر پر، جوتا پیر میں، کرتا سینے پر، پتلون ٹانگوں میں، شاکس پیروں میں، ہاتھ کا موزہ ہاتھوں میں، چشمہ آنکھوں پر، لیکن روح جان نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ تو آج امریکہ سپر پاور ہو کر یہ نہ جان سکا کہ امریکی کی جان اس امریکی سے کتنا قریب ہے۔ چھوڑ ان کو، اپنے کو دیکھ، ابھی تک تو بھی نہ جان سکا کہ تیری جان تجھ سے کتنا قریب ہے۔ یہ جو رومال میرا ہے مجھ سے کتنا قریب ہے، میں بتا دیا 1 انچ قریب ہے، یہ آدھا انچ ہے، اور جو بنیان پہن رکھا ہوں وہ 5 سینٹی میٹر قریب ہے، لیکن میری جان میں سینٹی میٹر میں نہیں بول پاؤں گا۔ آج تک توجہ چاہوں گا، آج تک میں یہ نہ جان سکا کہ میری جان کتنا قریب ہے، تو اس کو کیسے بتاؤں جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ارے جب ہماری جان ہی ہمارے نیئرسٹ ہے تو وہ کتنا نیئرسٹ ہوگا جو مور دین نیئرسٹ ہے، جو مور دین سول ہے۔ تو نبی جان سے بھی زیادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نبی جب جان سے زیادہ قریب ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ جان قریب ہے اسے تو نے مان لیا، شرٹ قریب ہے اسے تو نے مان لیا، تیری کیپ تیرے سے قریب ہے اسے تو نے مان لیا، آئی گلاس قریب ہے مان لیا، اب تیری پینٹ تجھ سے قریب ہے مان لیا، تیرا شو تجھ سے قریب ہے مان لیا، تیرا چمڑا تجھ سے قریب ہے مان لیا، اسکن بھی تیرے سے قریب ہے مان لیا، تیری کڈنی تجھ سے قریب ہے تو نے مان لیا، تیرا ہارٹ بھی تجھ سے قریب ہے تو نے مان لیا، اور تیرا لیور بھی تجھ سے قریب ہے تو نے مان لیا، انٹسٹائن بھی تجھ سے قریب ہے تو نے مان لیا، تیرا مائنڈ بھی تجھ سے قریب ہے مان لیا، تیری جان بھی تجھ سے قریب ہے تو نے مان لیا۔ تو اس کو کیوں نہیں مان لیتا جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مگر نہیں، مت مانو، مت مانو، اس لیے کہ سب نہیں مانیں گے،
سب کے ماننے والی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا ڈاکٹر ہے جو ایمانداری سے انالیسس نہ کرتے؟ ہاں مانیں گے لوگ جان سے زیادہ قریب، نہیں بھی مانیں گے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ النبی اولا بالمؤمنین، بالناس نہیں کہا۔ النبی اولا بالناس، نبی لوگوں کی جان سے زیادہ قریب ہے نہیں، نبی نیئرسٹ ٹو ہیومن بینگ نہیں، نبی نیئرسٹ ٹو آل مینکائنڈ نہیں، نبی نیئرسٹ ٹو آل لائف نہیں، نبی نیئرسٹ ٹو آل کریشن نہیں، نبی نیئرسٹ ٹو مومن۔ بالمومنین اولا بالمومنین، نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اولا بالمومنین، بالمومنین خدا نے کہا ہے، بالمومنین قرآن میں ہے، تو نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، ہر آدمی کی جان سے نہیں، ہر انسان کی جان سے نہیں۔ تو جب رسول ایمان والوں سے ہی قریب ہیں تو ایمان والے ہی تو یا نبی کہیں گے، ایمان والے یا نبی کہیں گے، یا ایمان والے یا نبی کہیں گے، ایمان والے یا نبی کہیں گے، کیونکہ ایمان والوں سے قریب ہیں۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ یا نبی کاہے کو کہیں، وہ کاہے کو پکاریں، وہ کاہے کو نبی کو ندا کریں، وہ کاہے کو نبی کو کال کریں۔ تو میرے رب نے مجھے بتا دیا النبی اولا بالمومنین، بالمومنین ایمان والوں کے قریب ہیں۔ تو جو ایمان والا ہے وہی تو قریب سمجھے گا، جو ایمان والا ہے وہی تو نیئرسٹ سمجھے گا، اور جب نیئرسٹ سمجھے گا تو یا نبی ہی کہے گا یا رسول ہی کہے گا۔ تو پھر یہ دور بھی تمہیں کیسے؟ ارے قرآن سے ثابت ہے کہ دور ہے۔ چل بھائی وہ بھی تو بتا۔ ارے کہا قرآن میں ہے نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراجا منیرا میں نے کیا مطلب ہے؟ کہا سراج منیر کے معنی ہے روشن آفتاب، چمکتا سورج۔ سراج معنی سورج، اور رسول کو قرآن نے کہا ہے سورج۔ Our beloved prophet is sun۔ قرآن نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ رسول جو ہے وہ سراج منیر ہے، منیر مانے روشن، and سراج کے مانے ہے سورج۔ all right پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کچھ نہیں ہے، جب رسول سورج ہے تو سورج زمین سے کتنی دور ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ لاکھوں مائل، لاکھوں مائل فار فرام ارتھ۔ تو جب خدا نے رسول کو سورج کہا، سورج تو دور مان، سورج دور، رسول بھی دور۔ سورج very far from earth, holy prophet is also very far from here۔ سورج کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حاتمی میاں بالکل قریب ہے، سورج بالکل قریب ہے۔ میں نے کہا بے شک۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، بہت دور ہے۔ میں نے کہا بے شک۔ ایک بندہ کھڑا ہوا بولا سورج قریب ہے، میں نے کہا بے شک۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا بولا نہیں سورج دور ہے، میں نے کہا بے شک۔ قاری امین صاحب کو ہو گیا شک، دونوں کیسے بے شک؟ Sun is very far from earth, no doubt. Sun is very near from earth, nearest to earth, no doubt. This is a great doubt. At the same time, how is it possible? سورج دور ہے، yes. سورج قریب ہے، yes. یہ دونوں کیسے یس ہوگا؟ اب میں اس وقت تو نہیں بتا پاؤں گا۔ اگر کل موسم دھوکہ نہ دے اور ویدر کا ڈبلو اپنی عزت بچا سکے اور تم کو چیٹ نہ کرے، سورج کو نکلنے دے، کل پریکٹیکل کر لینا اسی ساؤتھ ہال میں،
چاہے ساؤتھ ہال میں کر لینا چاہے نارتھ ہال میں کر لینا. پریکٹیکل یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تم لے لو پتھر, ون اسٹون ان یور ہینڈ, اور دوسرے ہاتھ میں لے لو مرر, شیشہ, آئینہ, جس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہو, جو جھوٹ نہیں بولتا, کسی کالے کو گورا نہیں بتاتا, کسی اندھے کو آنکھ والا نہیں بتاتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا. چاہے اس کے سونے کے فریم میں اسے جاؤ دو, جتنی چاہو گھوس دو, جتنا چاہو رشوت دو, اس کو چاہے تم سونے کے فریم میں ڈال دو, گولڈ فریم, جھوٹ نہیں بولے گا. گولڈ لے لے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا. آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں, لے لینا, جس میں اپنا منہ دیکھتے ہیں. ایک پتھر, اور ٹھیک 12-1 بجے روڈ کے اوپر رکھ دینا, یا گارڈن میں رکھ دینا. پتھر میں دیکھنا, تمہیں کچھ نہیں دکھائی دے گا. میں نے پتھر سے پوچھا ہے, پتھر بتا سورج کہاں ہے؟ پتھر بولا بہت دور ہے, لاکھوں میل دور ہے, لاکھوں میل دور ہے, ہزاروں میل دور ہے, کروڑوں گز دور ہے, اربوں میٹر دور ہے. اور میں نے آئینے سے پوچھا, تو بتا کیسے بولنے دیے, بکواس کرتا ہے. دیکھنا پورا سورج میرے اندر موجود ہے, پورا سورج میرے اندر موجود ہے, اس کی آب و تاب یہاں موجود ہے. تم کو آئینے میں سورج دکھائی پڑے گا, جو سورج وہاں ہے وہی سورج یہاں ہے, جو آب و تاب وہاں ہے وہی آب و تاب یہاں ہے, جو جاہ و جلال وہاں ہے وہی جاہ و جلال یہاں ہے, جو حسن و جمال وہاں ہے وہی حسن و جمال یہاں ہے, جو جود و نمال وہاں ہے وہی جود و نمال یہاں ہے, جو فضل و کمال وہاں ہے وہی فضل و کمال یہاں ہے, جو کرنے وہاں ہے وہی کرنے یہاں ہے, جو چکا چوند کر دینے کی طاقت وہاں ہے وہی چکا چوند کر دینے کی طاقت یہاں ہے, جو نظروں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت وہاں ہے وہی نظروں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت یہاں ہے, جو چمک دمک ادھر ہے وہی چمک دمک ادھر ہے. میں نے آئینے سے پوچھا, آئینہ تو بتا سورج کتنی دور ہے؟ یہ تو لاکھوں میل دور کہہ رہا. کہا یہ پتھر اسے بکنے دو, میں آئینہ ہوں, پورا سورج میرے سینے میں ہے, پورا سورج میرے وجود میں ہے, پورا سورج میرے اندر موجود ہے. اب پتا چلا یہ سورج دور بھی ہوتا ہے اور قریب بھی ہوتا ہے, جو پتھر ہے ان سے دور ہے, جو آئینہ ہے ان سے قریب ہے. پتا چلا میرا نبی بھی سورج ہے, جو بے ایمان ہے اس سے دور ہے, جو ایمان والا ہے اس کے قریب ہے, جو ایمان والا ہے اس کے سینے میں. پکارنا تو پڑے, تو ایک ہے پکارنا. آپ نہیں پکاریں گے, اے اللہ تو نے ہم سے کہا نبی کریم ہے, ہم نے مانا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے تو ہم مومن ہیں, ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. جب جان سے زیادہ قریب ہے تو جب ہم 5 ہاتھ دور ہو اسے پکارتے ہیں, man who is far from 10 years far from me, اسے ہم پکارتے ہیں. جو 50 گز دور ہو اسے پکارتے ہیں, جو 5 گز دور ہو اسے پکارتے ہیں, جو سامنے ہو اسے ہم پکارتے ہیں. تو اس کو کیوں نہ پکارے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. یا رسول اللہ کچھ لوگ آپ کو نہیں پکارتے, کہا چھوڑ ان کو, چھوڑ ان کو جو نہیں پکارتے, دیکھ میرے رب کو. یہ ملا, اونلی ملا, سڑک چھاپ ملا, فارن ایجنٹ ملا, ایجنٹ آف اینی سپر پاور کنٹری دیٹ ملا. ان مولا کی میں پرواہ کروں گا. دیکھ میرے امتی, دیکھ رسول پاک کی ہیپی, our beloved prophet is happy, ہمارا نبی خوش ہیں, وہ دیکھ رہی ہے, نہیں پکارتا, مولا نہیں پکارتا. تو کیا ہوا ہاشمی, دیکھ مجھے میرا اللہ پکارتا. یہ نہ پکارے پکارے نہ پکارے. یا ایھا النبی, یا ایھا النبی کس نے کہا؟ یا کس نے کہا؟ نبی کے آگے یا کس نے لگایا؟ اور اللہ اللہ ہو کر, اللہ اللہ ہو کر نبی کو پکارے, تو عبداللہ ہو کر بھی نہیں پکارے گا.
نبی اور خدا کا تعلق دیکھو، میرے نبی کے بعد جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، نبی کے بعد جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے رسول اللہ نے دیا ہے۔ لک پہلے سمجھو، اور رسول کو نبوت اللہ نے دیا، خلافت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، رسالت اللہ نے دیا، رفعت اللہ نے دیا، بلندی اللہ نے دیا، پربودیتی اللہ نے دیا، بے مثلی اللہ نے دیا، بے نظیری اللہ نے دیا، حسن و جمال اللہ نے دیا، جاہ و جلال اللہ نے دیا، جود و نوال اللہ نے دیا، عظمت و رفعت و بلندی بلند پائیدگی پربودیتی اللہ نے دیا۔ قرآن رسول کو قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا، روزہ اللہ نے دیا، شریعت اللہ نے دیا، طریقت اللہ نے دیا، معرفت اللہ نے دیا، حقیقت اللہ نے دیا، تفہیم قرآن اللہ نے دیا، فیض قرآن اللہ نے دیا، علم غیب اللہ نے دیا، مختاریت اللہ نے دیا، ناصریت اللہ نے دیا، مددگاری اللہ نے دیا، محبوبیت اللہ نے دیا، نبوت میں آخری نبی ہونا اللہ نے دیا، اول بنایا اللہ نے بنایا، آخر بنایا اللہ نے بنایا۔ جو کچھ رسول کے پاس ہے وہ انہیں اللہ دیتا ہے، اللہ۔ اور قرآن جو ہمارے پاس نبی نے دیا، قرآن نبی نے دیا، اسلام نبی نے دیا، حدیث نبی نے دیا، نماز نبی نے دیا، روزہ نبی نے دیا، حج نبی نے دیا، طریقہ نبی نے دیا، مقام ابراہیم نبی نے دیا، کعبہ نبی نے دیا، حتیم نبی نے دیا، مزدلفہ نبی نے دیا، مطافہ نبی نے دیا، صفا نبی نے دیا، مروہ نبی نے دیا، عرفات نبی نے دیا۔ ہم کو سب کچھ نبی نے دیا، حدیث نبی نے دیا، شریعت نبی نے دیا، طریقت نبی نے دیا، معرفت نبی نے دیا، حقیقت نبی نے دیا۔ ہم کو نبی دے رہا ہے، اور نبی کو خدا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نبی سے لیتے ہیں، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ نبی کو دیتا ہے، نبی کو دیتا ہے۔ صدیق اکبر قرآن تمہارے گھر میں جائے گا مگر ڈائریکٹ تمہیں نہیں دوں گا، میں نبی کو دوں گا، نبی ابوبکر کو دے، میں نبی کو دوں گا، نبی عمر کو دے، میں نبی کو دوں گا، نبی عثمان کو دیں، میں نبی کو دوں گا، نبی علی کو دیں، میں نبی کو دوں گا، وہ سعد و سعید کو دیں۔ تو اے بندو، میں ڈائریکٹ تمہیں کچھ نہ دوں گا، سب نبی کے وسیلے سے۔ جب اللہ ڈائریکٹ پسند کرتا ہی نہیں تو یہ ڈائریکٹ عقیدہ بناتے کیوں؟ ڈائریکٹ نبی نہیں چاہیے، ڈائریکٹ۔ ان سے پوچھو، دنیا میں ڈائریکٹ آتے نہیں ہو، جاؤ گے کیسے؟ If you want to go back direct without وسیلہ تو کم ڈائریکٹ آتے ہو، ابا اماں، ابا اماں، ابا اماں، اور جاؤ گے ڈائریکٹ رحمان تک، قبرستان تک تو جا نہیں سکتے۔ آنے کے لیے ابا چاہیے تو قبرستان کے لیے ڈبا چاہیے۔ یہ شکل دیکھو، ڈائریکٹ جائے گا۔ ڈائریکٹ۔ محدث اعظم ہند جن کا ذکر ابھی ہمارے زینت القراء قاری خادم حسین صاحب فرما رہے تھے، حضور محدث اعظم ہند کا ذکر انہوں نے 2 مسئلے میں فائنل کر دیا۔ مل نہیں سکتا خدا، ایک دم ڈیسیجن دے دیا، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر۔ دلیل دیکھو، یہ تو ہے دعویٰ، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر۔ غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے کہ نہیں؟ پھر یہ کیوں انکار کرتے؟ غلط کرتے ہیں کہ صحیح کرتے؟ صحیح کرتے۔ جو انکار کرتے ہیں وسیلے سے ٹھیک کرتے، جو اقرار کرتے ہیں وسیلے کا وہ بھی ٹھیک کرتے۔ وسیلہ ضروری ہے، رائٹ، وسیلہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی رائٹ ہے۔ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ فیکٹ کو کیوں نہیں فائنڈ آؤٹ کرتے؟ سچائی کو پکڑو، وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری نہیں۔ ایک بات بتاؤ، مجھ کو اس پر آنا ہے، سیڑھی سے آیا کہ نہیں؟ ایک اوپر جانا ہے وہ تو سیڑھی چاہیے کہ نہیں؟
کہاں جانے کے لیے سیڑھی چاہیے؟ اگر 52-50 منزلہ اوپر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ چاہیے، ہے نا؟ 1 کلومیٹر اوپر جانا ہے تو ہوائی جہاز کا وسیلہ چاہیے، ہے نا؟ لیکن کسی کو ہوائی جہاز پر سے اگر ڈھکیل دیا جائے تھرو فرام ایئر کرافٹ تو نیچے آنے کے لیے وسیلہ چاہیے کیا؟ ڈائریکٹ آئے گا کہ نہیں؟ نیچے تو ڈائریکٹ ہی آئے گا۔ پی آئی اے کا جمبو جیٹ 37,000 فیٹ اپ، اور ایک کیپٹن آیا، کسی منحوس کو دیکھا، دروازہ کھولا، اسے ڈھکیلا اور گیٹ بند کیا، اور وہ نیچے گرا۔ بیچ میں جنات آیا، میں نیچے لے جانے میں کوئی مدد کروں؟ شٹ اپ، میں تو ڈائریکٹ جا رہا ہوں، مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تب ہے جب اوپر جاؤ، سمجھو، ضرورت تب ہے جب اوپر جاؤ، وسیلے کی کب ضرورت ہے؟ جب نیچے جاؤ۔ تو وسیلہ چاہیے جب اوپر جانا ہو۔ اب اگر کسی نے کہا وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، میں سمجھ گیا یہ اوپر جا رہا، اور کوئی بولا وسیلہ نہیں چاہیے، وسیلہ نہیں چاہیے، میں سمجھ گیا نیچے جا رہا۔ اب جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ وسیلہ اونچ کے لیے وسیلہ ہے، اونچ کے لیے وسیلہ ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھتے ہیں اولا کا معنی اقرب کے معنی میں۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے آپ کے حوالے کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حجمی میاں نے اپنے تھاٹس آف اسکول کے حساب سے ٹرانسلیشن کیا ہے، اس میں 13 تھاٹس آف اسکول بھی شامل ہے۔ تو رب نے پکارا، ہم نے پکارا۔ فرق یہ ہے کہ ہم نبی سے لے لے کر نبی کو پکارتے ہیں، اور اللہ نبی کو دے دے کر کے پکارتے ہیں۔ نبوت اللہ نے دیا، رسالت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، خلافت اللہ نے دیا، عظمت اللہ نے دیا، اور پکارا۔ اللہ نے بنایا اور پکارا، اللہ نے نکھارا اور پکارا، اللہ نے چمکایا اور پکارا، اللہ نے بنایا اور پکارا، اللہ نے کریٹ کر کے پکارا، اللہ نے دے دے کر کے پکارا۔ ہم نے کبھی نماز لیا، کبھی روزہ لیا، حج لیا، زکوٰۃ لیا، شریعت لیا، قرآن لیا، حدیث لیا، تفسیر لیا، فقہ لیا، اسلام لیا، نظریہ لیا، کانسٹیٹیوشن آف اسلام لیا۔ ہم تو لیتے رہے، خدا دیتا رہا، مصطفیٰ کو دیتا رہا، ہم مصطفیٰ سے لیتے رہے۔ اللہ دے دے کر کے پکارے۔ یہ کتنے نالائق ہیں کہ لے لے کر کے بھی نہیں پکارتے، لے لے کر کے بھی نہیں پکارتے۔ اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے لے کر کے نہ پکارے۔ اور سب سے بڑے شرم کی بات تو یہ ہے کہ اللہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو کر کے بھی نہ پکارے، وہ تو دور ہے۔ اچھا، رب نے پکارا، علماء کی توجہ، رب نے پکارا۔ رب کی شان کیا ہے؟ مکان سے پاک ہے۔ رب کی شان مکان سے پاک، وہ ہولی فرام پلیسز۔ اللہ پلیس میں نہیں ہے، پلیس ہے لیمیٹیڈ۔ اللہ بھی پلیس میں آ جائے گا تو اللہ بھی ہو جائے گا لیمیٹیڈ۔ اللہ ہے انلیمیٹیڈ، آل پلیسز لیمیٹیڈ۔ اللہ is unlimited, unlimited can't enter into limited۔ تو اللہ جہاں بھی ہے، مکان نہیں ہے، اللہ کے لیے مکان نہیں ہے۔ تو اللہ نے پکارا، کہاں سے پکارا؟ لا مکان سے۔ اور مصطفیٰ کہاں ہے؟ مکان میں۔ اور جبریل کو کہاں ملا؟ سدرہ پہ۔ سدرہ سے مدینہ کتنی دور؟ جو آسمانوں کے اوپر سے پکارے، جو زمین کی حدود سے باہر ہو کے پکارے، ارے نادان سن،
लामकान वाले ने लामकान में रहकर मकान वाले को पुकार लिया, तो हम मकान में रहकर मकान वाले को क्यों ना पुकारें? मकान में रहकर मकान वाले को क्यों ना पुकारें? बर्तानिया भी मकान है, इंग्लिस्तान भी मकान है, हिंदुस्तान भी मकान है, बांग्लादेश भी मकान है, पाकिस्तान भी मकान है, जमीन भी मकान है, आसमान भी मकान है, हवा भी मकान है, फिजा भी मकान है, समा भी मकान है, अर्श भी मकान है, फर्श भी मकान है, काबा भी मकान है, मदीना भी मकान है, फर्श भी मकान है, कब्र भी मकान है, हज भी मकान है, सारा जहान मकान है, सारी दुनिया मकान है। तो जब लामकान से पुकार कर खुदा ने जाहिर कर दिया ये ऐसा हबीब है, ये इतना महबूब है, ये इतना बड़ा बिलवेड है, ये मेरा डियरेस्ट है, मुझसे इतना नियरेस्ट है, और ये मेरा इतना बड़ा डियरेस्ट है कि मकान में रहकर मकान वाले को पुकारना तो जर्नल है, मैं लामकान से मकान वाले को पुकारूंगा। कभी या अय्युहन नबी कहूंगा, कभी या अय्युहर रसूल कहूंगा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा, कभी या यासीन कहूंगा। यासीन कहकर उसने पुकारा, मुज़म्मिल कहकर उसने पुकारा, मुद्दस्सिर कहकर उसने पुकारा, रसूल कहकर उसने पुकारा, नबी कहकर के उसने पुकारा। क्या तुझे अमेरिका ने रोक दिया है कि अल्लाह के पुकारे तो तू न पुकारे? क्या बर्तानिया ने रोका है? क्या सऊदिया ने रोका है? क्या नजदिया ने रोका है? सुन, तू जहान के कहने पे चलेगा, हम रहमान के कहने पे चलेगा। या अय्युहन नबी, पुकारने पर एक आखिरी बात कह दूं, ये समझते कि पुकारेंगे नहीं। ये या अय्युहन नबी में देयर आर टू लेटर्स, या अय्यो, या अय्यो। अय्यो भी पुकारने के लिए है। Arabic language is the richest language and biggest language in the world. बहुत भारी जबान है। उस हमारे आगे ओ डैड, ये डैडी, ओ फादर, ओ डैडी। जब मैंने अंग्रेजी थोड़ी सी चाहिए कि लाओ ABCD शुरू करूं, तो मैंने टीचर से पूछा, टीचर ये वालिद साहब की अंग्रेजी क्या है? अब्बा की। बोले अब्बा की इंग्लिश है फादर। अब जब फिर और तरक्की किया हिंदुस्तान ने, तो फादर हो गया डैडी। तरक्की करके फादर चेंज इनटू डैडी, वे डैडी चला, डैडी। अब जब दुनिया बहुत तरक्की कर ली ना, तो डैडी चेंज हो गया डैड, डैड मम, मम्मी भी नहीं मम, न इससे ज्यादा न इससे कम, ओ माई मम। न कुछ भी ज्यादा न कुछ भी कम, ओ माई मम। वो हो गया बेचारा डैडी चेंज इनटू डैड। अब अल्लाह जाने जब तरक्की होगी तो ये डैड कहीं डेड में न चेंज हो। यू डेड, यू बिकेम डैड, यू डेड। Don't be daddy, don't be dad. If you will be tired, you will be dead. Already dead. तो हमारे पास क्या? ओ डैडी, ओ ओनली वो। उर्दू का देखो, ए मौलाना साहब, ए हजरत साहब, ए अब्बा, ए अम्मा, ओनली एक ही अपने पास है। मगर अरबी में 5 लेटर्स इन अरबी। अब मैं तो तुमको ग्रामर पढ़ाने बैठा तो नहीं, मगर ऐसा इशारा कर दूं कि तुम समझ जाओ। पुकारने के लिए अय्यो भी पुकारने के लिए अय्यो, ओनली अय्यो, इसके माने है ए। अय्यो के माने कहाँ तुम यूज करते हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका से अय्युहन नबी, ओनली अय्यो, वो भी या है। और या अय्युहन नबी में या भी है, अय्यो भी। और हमारी कॉन्फ्रेंस में खाली या नबी। अल्लाह दो हर्फ से पुकारे कुरान में, कि कुछ बोले ना,
ہم ایک حرف سے پکاریں تو شرک، تو فتوے بازی، اس کا مطلب ہے تیری فتوہ بازی اللہ کی ناراضی، وہ یا پکارنے پہ راضی، تو بنا ہے مقابلے کا قاضی، تجھ سے کب ہوگا اللہ راضی؟ اگر تو کرنا چاہتا ہے رب کو راضی، بن جا اس کی بارگاہ کا نیازی۔ یا ایھا النبی، میں خدا ہوں، میں یا اور ایو دو سے پکاروں گا، میں پروردگار، میں معبود ہوں، اور تو ایک سے پکار، تو عابد ہے۔ ایک سے پکار، کیسے پکار؟ پہلی رکعت جب ہو جائے اور دوسری رکعت ہو جائے تو دونوں رکعتیں تیری بیکار نہ ہو، ادب سے بیٹھ جا اور پھر اپنے نبی پہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون ہے جو نبی کو نہیں پکارے؟ پکارنا تو انہیں بھی ہے، پکارنا ہمیں بھی ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے جلسے میں نبی کو نہ پکارے، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اجتماع میں نبی کو نہ پکارے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دارالعلوم میں نبی کو نہ پکارے، اپنے گھر میں نبی کو نہ پکارے۔ تو نادان سن، جب تو اپنے گھر میں نبی کو نہیں پکارے گا تو تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا اور فجر میں کہوں گا پڑھو التحیات، فجر میں 2 بار سلام پڑھواؤں گا، 2 بار نبی کو پکرواؤں گا۔ جب التحیات تو پڑھے گا السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، ہر 2 رکعت کے بعد اے نبی، ہر 2 رکعت کے بعد السلام علیکہ، ہر 2 رکعت کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر 2 رکعت کے بعد نبی کو سلام کرو، نبی کو خطاب کرو، نبی کو آواز دو، نبی کو پکارو۔ پکارتے یہ بھی ہیں، پکارتے ہم بھی ہیں، پکارتے یہ بھی ہیں، فجر میں یہ بھی پکارتے ہم بھی پکارتے، ظہر میں یہ بھی پکارتے ہم بھی پکارتے ہیں، مگر فرق ہے ہم مسرور ہو کے پکارتے ہیں یا تحیات میں مجبور ہو کے پکارتے ہیں۔ مجبور ہو گئے کب پکارتے ہیں؟ یہ خوشی خوشی نہیں پکارتے، جب قدم دوائی گئی تب پکارتے ہیں۔ اور اسی لیے رب نے ان سے کہا سب چھوڑو، تم اگر چاہتے ہو، تم چاہتے ہو خرچ کرنا چھوڑ، تم مزار پہ چادر نہیں چڑھانا چاہتے، پھول نہیں چڑھانا چاہتے، عرس نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، مگر نماز ضرور پڑھو۔ چھوٹ انہیں بھی دیا، مسجدیں تم بھی بناؤ، تم مسجدیں بناؤ گے تو کم سے کم اجتماع میں تو انکار کرو گے کہ نبی کو نہیں پکارتے، میرے گھر میں تو پکارو گے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اسی لیے تم فجر میں بھی نبی کو پکارو، ظہر میں بھی پکارو، عصر میں بھی، اور اپنے دل کو تسلی دیتے رہو، یوں پکارا، ایسے پکارا، اس نیت سے پکارا، ایسے انٹینشن سے پکارا، وہ انٹینشن سے پکارا، کوئی بھی تم تبدیلی کر لو، لیکن پکارنا تو پڑے گا ہی، نبی کو ندا تو کرنا ہی پڑے گا، سلام بھیجنا ہی پڑے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، نبی، ارے کیا کا ترجمہ تو ہو گیا خالی خالی، یہ نبی کا ترجمہ نہیں ہو رہا ابھی تک، پوری تقریر ختم ہونے کو آئی ہے، میں نے نبی کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کیا نا، کرنا چاہیے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا نبی کا ترجمہ کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ سید المحدثین، رئیس المتکلمین، مخدوم الملت، محدث اعظم کچھوچھوی نے اپنے ترجمہ قرآن معرف البیان میں اس کا ترجمہ کیا۔ رازی وقت، غزالی دونہ، علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتان شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے ترجمہ قرآن البیان میں اس کا ترجمہ کیا، ایک جگہ مکمل ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی کا۔ محقق علامہ پیر کرم علی شاہ صاحب، پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اس کا اپنا کامیاب ترین ترجمہ قرآن ضیاء القرآن میں اس کا ترجمہ کیا۔ حکیم الامت، شیخ الحدیث والتفسیر مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنے ترجمہ نئی میں اس کا ترجمہ کیا۔ استاذ العلماء
علامہ مفتی عزیز احمد بدایونی نے اپنے ترجمہ قرآن تحقیق البیان میں اس کا ترجمہ کیا. لیکن سنیوں کے علاوہ کسی اور مولوی نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا. چیلنج ہے میرا، تم نے یا نبی میں نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یا نبی میں نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ ایک جگہ تو کر دیتے. یہ نبی لفظ برابر نام بھی تو نہیں ہے. محمد کا ترجمہ نہ کرو چلے گا، لفظ اللہ کا ترجمہ نہ کرو چلے گا، برابر نام. کامن نام کا بھی ترجمہ نہیں کرو گے. پرافٹ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں؟ پیغمبر کا ٹرانسلیشن ہے تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں؟ نہ کھانے نے کیا نہ بھون نے، نہ بیٹھا نے کیا نہ نانوتا نے. یہ وجہ کیا ہے کہ سوائے سنی عالم کے نبی کا ترجمہ نہ یہ فرقے والے کریں نہ وہ فرقے والے کریں، نہ قادیان والے کریں نہ پریشان والے کریں نہ قبرستان والے کریں نہ حیران والے کریں. یہ کیا بات ہے؟ عربی کمزور ہوگی؟ نہیں، عربی کمزور ہوتی تو الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک ٹرانسلیشن کیسے کرتے؟ عربی واز اسٹرانگ، اردو بھی آتی تھی مگر نبی کا ترجمہ جان بوجھ کر نہیں کیا. توجہ چاہوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے ترجمہ کرتے ہی وہ پھنس جاتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ ان کے گلے پڑ جاتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا وہ ترجمہ کرتے تو ان کے لٹریچر میں جو بنا ہوا شیش محل ہے وہ ٹوٹ جاتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ ان کے لیے ڈینجر ہو، نبی کا ترجمہ ان کی عقیدے کی پول کو کھولتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کے ارادے کو ظاہر کر دے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ ہی ان کے لیے خطرناک ہو جائے؟ سنی عالم قرآن کا ترجمہ کرنے والا، چاہے وہ بریلی کا ہو، چاہے وہ کچھوچا کا ہو، چاہے بدایوں کا ہو، چاہے ملتان کا ہو، چاہے گجرات کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، دنیا کے کسی علاقے کا ہو، وہ نبی کا ترجمہ کرتا ہے. مگر یہ دوسرے عقیدے والے، جماعت بنا بنا کر گھومنے والے، فرقہ بنا بنا کر کے اپنے کو نمازی بتانے والے، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ ہم سمجھ گئے کہ جو لوگ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیسے کریں گے؟ جب تم نبی کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے تو ریپرزنٹیشن کیسے کرو گے؟ You are unable to translate, so you are unable to interpret. جب ترجمہ نہیں کر پاتے تو ترجمانی کیا کرو گے؟ ٹرانسلیشن نہیں کر پاتے تو ریپرزنٹیشن کیسے کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کے معنی ہی پروفٹ. آپ کو سمجھا دوں، نبی کے معنی ہے پروفٹ، انگریزی میں پروفٹ. اب یہ تو مجھے نہیں سمجھانا ہوگا نا کہ پروفٹ کے معنی کیا ہے نا بات صاف. پروفٹ اسی کو کہتے ہیں جو پروفیسی کرے، پروفیسی جو پروفیسی کرے. اور پروفیسی کہتے ہیں جو آگے کی چھپی بات کو پکے طریقے سے بتا دے، چھپی بات کو، کورڈ بات کو، ڈھکی بات کو، اننون کو کورڈ ہے بتا دے، فیوچر کی بات بتائے، مستقبل کی بات بتائے. مگر انگریزی جاننے والوں فیوچر کی بات بتانے کے لیے انگلش میں ایک ورڈ ہے فورکاسٹ. فورکاسٹ بھی تو آگے کی ہے. آج بتاؤ ویدر فورکاسٹ کیا ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ انڈیا میں کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب ریڈیو سے یہ اعلان ہوا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں بوندا بازی کا امکان ہے. اگلے 24 گھنٹے میں بوندا بازی کا امکان ہے اور موسلادھار بارش ہوئی.
बूंदा बांदी बताया। पूछा गया भाई तेरी फोरकास्ट गलत, क्या करें? हमने तो जब आसमान की स्टडी किया था ना, वेदर की चाल देखी थी, सूरज का डूबना निकलना देखा था, स्टार्स को देखा था, वेदर को देखा था, तो हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई, कंक्लूजन में गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो फोरकास्ट तो गलत भी हो जाती है। यहाँ यूरोप में भी कई बार गलत हुई है। ऐसा होने वाला, ऐसा के बजाय वैसा हो गया, अल्लाह जाने कैसा हो गया। इधर भी वेदर रिपोर्ट गलत हो जाती है, फोरकास्ट गलत हो जाती है। जब पंडित ने देखा हाजी अब्दुल्ला तुम्हारे हाथ की लकीर बताती है कि तुम संडे को मर जाओगे। हाजी अब्दुल्ला मंडे को पंडित से मिलने गए। पंडित तू बोला था कि मैं संडे को मर जाऊंगा, आज मंडे है, देख मैं तेरे सामने। उसका लकीर दिखा दो। ओहो वो लाइन ऑफ डेथ जो है तेरी चेंज हो गई। अबे इस तरह से जो बातें बताते उसमें कोई दम है? ये पामिस्ट्री, ये स्टारिज्म, ये कैलकुलेशन, ये स्टडी ऑफ द नेचर, उसका कैलकुलेशन का कंक्लूजन, दैट इज नॉट डेड श्योर। मे बी राइट, मे बी रॉन्ग। अबे लकीर देख करके फ्यूचर नहीं बता सकते। सिपाही का फ्यूचर क्या बताओगे? जो जंग में हो, जो वार में हो, उसका फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। बड़े से बड़ा जनरल, बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़ा ब्रिगेडियर, बड़े से बड़ा फील्ड मार्शल ये बता नहीं सकता कि ड्यूरिंग वार फौजी कहां रहेगा। हो सकता लड़ते लड़ते आगे चला जाए, या घटते घटते पीछे आ जाए, या टहलने चला जाए, या पान चला जाए, या मार दिया जाए। खुद आदमी को नहीं मालूम कि मैं लड़ते लड़ते कहां रहूंगा। जब लड़ाई छिड़ गई, हाथापाई शुरू, शूटिंग कटिंग शुरू, तो किसी सोल्जर को नहीं मालूम कि लड़ते लड़ते वो कहां रहेगा। बैरिक में हो तो हम बता देंगे किस नंबर में है, लेकिन लड़ाई में बड़े से बड़ा फील्ड मार्शल भी नहीं बता सकता। फेंका तो था 50-50 मिसाइल, लेकिन निशाने पर कहां गिरेंगे ये वाशिंगटन को भी नहीं मालूम, ये मारने वाले को भी नहीं मालूम। अगर अफगानिस्तान में गिराना था तो बिलोचिस्तान में क्यों गिरा? बेजान मिसाइल, बेजान मिसाइल पर जब तेरा कंट्रोल नहीं तो रसूल की जानदार कौम पे तू कैसे कंट्रोल कर पाएगा? अरे जब मशीन तेरी बात न माने तो नबी का दीन तेरी बात क्या मानेगा? तू फेंक कर मिसाइल देखे, तूने बगदाद में भी फेंका है, लेकिन क्या गौसे आजम का दरबार उड़ा? क्या तूने बगदादी की मजार हिली? क्या हुसैन का मकबरा टूटा? क्या नजफ अशरफ की दीवारें फटी? नहीं नहीं, वो दलील है दलील। जलील को जलील किया जाता है, दलील को दलील किया जाता है। गिरा तो था मिसाइल, मगर असमत गौसे आजम की सौगंध कि वो गिरा तो जरूर था मगर फटा नहीं। सोच, अफगानिस्तान में गौसे आजम नहीं है, अफगानिस्तान में दाता गंज बख्श नहीं है, अफगानिस्तान में कोई नबी और रसूल इस तरह से नुमाया नहीं है। लेकिन जब वहां मिसाइल तेरा कहना ना माने तो ये तेरी मशीन वहां कहना कहां मानेगा जहां रहमत आलम आराम कर रहे हैं। मैं याद करना चाहता हूं, अच्छी तरह से इसको समझते चलो कि जंग एक ऐसी कैफियत है, इन्हें यही नहीं मालूम कि ट्रेनिंग कैंप में मीटिंग तो नहीं है, मीटिंग कैंसिल हो गई, ये पता नहीं। एक आदमी के लिए 50 बम, एक आदमी के लिए 50 मिसाइल। मुझे उस आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं, न मेरा कोई राबता है और न मैं उसे अच्छा और बुरा समझने की नॉलेज रखता हूं, मगर इतना तो पता चला कि वारे सुपर पावर
एक ही कलमा पढ़ने वाले को न झेल पाए। जब दुनियादार कलमा पढ़ने वाला, एक दुनियादार कलमा पढ़ने वाला सुपर पावर की नींद गायब कर दे, तो फिर बगदाद का ताजदार, लाहौर का दाता, अजमेर का खाजा, सारे नबियों का जो मदीने में बना है राजा, वो अगर दिल में आ जा तो कहां का अमेरिका, कहां का फ्रांस। दुनियादार से आप तो ये मिला नहीं पाते, मदनी ताजदार से क्या मिलाएंगे। मैं कहना यह चाहता था कि मैं बैठा हूं, पोजीशन आपको मालूम है कि हम तो साथ कुर्सी पर बैठे, तुम बैठे हो, लेकिन अभी लड़ाई हो जाए, मुझे क्या मालूम तुम कहां जाओगे, बाहर जाओगे, टॉयलेट में जाओगे कि बाथरूम में भागोगे कि कुछ पर जाओगे, या मर जाओगे, मुझे क्या मालूम, तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम कहां जाओगे। लड़ाई में लड़ते हुए सिपाही को पता नहीं कहां होगा, कब होगा, कब कहां होगा मालूम है तो कौन बताएगा। तो ड्यूरिंग वॉर अनसर्टेनिटी इतनी है कि कोई कर्नल जनरल भी फिक्स नहीं कर सकता कौन कहां होगा। लेकिन ड्यूरिंग वॉर अगर मेरा नबी कह दे कि अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां भी मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए उन्हें लकीर बनाना पड़ेगा। इसलिए कि ये नुजूमी का इल्म है, नुजूम नहीं, मेरे नबी का इल्म गायब है। इस मोड़ पर अपनी कही हुई बात याद आ रही है और मजमून की तकमील के लिए उसे कहना भी चाहता हूं, ताकि जिन लोगों ने सुना है उन्हें ताजा हो जाए, और जिन्होंने नहीं सुना है वो भी दिल की गहराई से सुने। नबी का तर्जुमा इल्म गैब ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, इसे बिला वजह कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। इतना तो काफिरों को भी मालूम था, इतना तो काफिरों को भी मालूम था कि जो नबी होगा वो गैब की बात जानेगा। एक बात बताओ, नबी हमको बताने आया, क्या बताने आया, क्या बताने आया? ये जमीन है, वो आसमान है, नबी आता तो हम जान जाते। क्या बताने आए? दिस इज हैंड, दिस इज लेग, ये बताने आया। वो नबी आता तो हम जान जाते ये लेग है, ये हैंड है। ये बताने आए कि जमीन के नीचे पेट्रोल है, हम तो बगैर नबी के पता लगा लिया कि जमीन के नीचे पेट्रोल है। हम तो बगैर नबी के पता लगा सकते हैं कि गोल्ड माइन है, हम तो बगैर नबी के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोल माइन है, हम तो नबी के बगैर पता लगा सकते हैं कि यहाँ वाटर है, हम तो नबी के बगैर पता लगा सकते हैं कि यहाँ हार्ड वाटर है, यहाँ सॉफ्ट वाटर है। फिर नबी क्या बताने आया? नबी ये बताने आया कि बर्फ ठंडा होता है, ये तो हम हाथ ही से लगा के ओह ठंडा होता है, इसमें हमें नबी की क्या जरूरत? जो चीजें जबान से चखी जा सकती है उसमें नबी की क्या जरूरत? मिर्चा तेज होता है, नमक नमकीन होता है, शुगर मीठी होती है, ये बताने नबी आया। ये तो हम जबान ही से मालूम कर लेंगे, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये बताने नबी आया है। ये तो हम आँख ही से जान लेंगे। ये नरम है, ये कड़क है, ये सख्त है, ये हार्ड है, ये बताने आया। ये तो हम उंगली से जान लेंगे। ये लंबा है, ये छोटा है, ये तो हम पैरों से जान लेंगे। 2 2 4 4 4 8 8 8 16, ये तो हम दिमाग से जान लेंगे। फिर नबी किस लिए आया? नबी ये बताने आया जो तू हाथ से नहीं जान सकेगा नबी बताएंगे, जो आंख से न जान सकेगा नबी बताएंगे, जो कान से नहीं जान सकेगा नबी बताएंगे, जो दिमाग से नहीं जानेगा वो नबी बताएंगे, जो तू मुंह से नहीं जानेगा वो नबी बताएंगे, जो माइंड से नहीं जानेगा वो नबी बताएंगे। मैंने कहा मैं क्या चीज नहीं जानूंगा? कहा गैब की बातें तू हाथ से नहीं जानेगा, गैब की बातें दिमाग से नहीं जानेगा, गैब की बातें कान से नहीं जानेगा, गैब की बातें मुंह से नहीं जानेगा। मानो जो चीज हम नहीं जानेंगे वो गैब की बातें हैं, तो नबी आया ही है गैब की बातें बताने, गैब की बातें बताने। या अय्युहन नबी, गैब की बातें बताने।
ابھی قاری امین چشتی اعلان کر کے کہنے لگے اب آپ کے سامنے مولانا عبداللہ آ رہے ہیں، مولانا عبداللہ آ رہے ہیں، جن کا جواب پورے یورپ میں نہیں. کہہ گئے ہی سے alone in the Europe. کسی لڑکے نے مولانا امین کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ہے مولانا امین صاحب آپ یہ کہتے کہ ان کا جواب انگلینڈ میں نہیں تو میں مان لیتا، کیونکہ انگلینڈ کی نالج آپ کو ہے، مگر پورے یورپ میں ان کی طرح کوئی نہیں ہے. بیلجیم گئے ہو کیا؟ ہاں بیلجیم گئے. ٹھیک ہے بیلجیم گئے. اور ہالینڈ؟ ہاں ہالینڈ بھی گئے. اچھا یہ بتائیے آپ جرمنی گئے؟ نہیں. اگر جرمنی میں کوئی عبداللہ جیسا ہوا تو؟ جہاں تم کو نالج نہیں ہے وہاں عبداللہ جیسا ہوا تو؟ ارے آپ چیلنج کرو تو جہاں تک نالج ہے وہیں تک کرو. ہاشمی نہیں آتا ہے تو سمجھ میں آتا. میں جب کھڑا ہوا تو میں نے کہا مولانا عبداللہ کا جواب دنیا میں نہیں ہے. ایک ینگ نے پکڑ لیا، ینگسٹر نے پکڑا، آدمی نے آپ بھی دماغ خراب ہے. آپ کہہ دیے کہ عبداللہ کی طرح دنیا میں کوئی نہیں. عبداللہ کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے تو دنیا دیکھا ہے کیا آپ نے؟ میں کہا میں نے دیکھا ہے. کتنی دنیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا 22 کنٹریز میں، 22 کنٹریز میں جا چکا ہوں. 22 کنٹریز میں عبداللہ جیسا نہیں ہوگا بس. لیکن جہاں نہیں گئے ہو وہاں عبداللہ جیسا ہوا تو؟ میں کہا فجی میں ہوا، میں کہا میں فجی جا چکا ہوں. اگر نیوزی لینڈ میں کوئی ہوا تو؟ میں کہا میں نے نیوزی لینڈ بھی دیکھا. آسٹریلیا میں ہوا تو؟ میں کہا میں نے آسٹریلیا بھی دیکھا. کہا ہانگ کانگ میں ہوا تو؟ میں چپ، میں ہانگ کانگ گیا ہی نہیں تھا. چیلنج کہاں کرو گے؟ جہاں کی نالج. اگر نالج نہیں تو چیلنج کی کوئی ویلیو. تو میرے نبی نے کیا کہا؟ ساری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. کیا چیلنج کیا نبی نے؟ زمین پر ایک ہی خدا، آسمان پر ایک ہی خدا، مکان میں ایک ہی خدا، لامکان میں ایک ہی خدا، یہاں بھی ایک ہی خدا، وہاں بھی خدا، ساری عالم میں ایک ہی خدا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. چیلنج یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے. میں نے کہا اے رسول جہاں تک نالج ہے وہیں تک ایک کہو. ہو سکتا ہے کہ مکے میں تمہیں دوسرا خدا نہ ملا ہو، مدینے میں دوسرا خدا نہ ہو، طائف میں نہ ہو، عرب میں نہ ہو، جہاں جہاں گئے ہو وہاں نہ ہو. انڈیا میں کوئی ہو تو؟ آج تک انڈیا میں 33 کروڑ چل رہے ہیں، 33 کروڑ. اللہ جانے پجاری زیادہ ہے یا خدا زیادہ ہے. اور 20 سال کے بعد انڈین پاپولیشن تو معلوم کر لی جاتی ہے، مگر انڈیا کے خدا نہیں معلوم کیے جاتے کتنے گھٹے ہیں کتنے بڑے ہیں. آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا کہ جہاں نہیں جانتے تو تم نے تو یہ کہہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو جب دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تو دیوار کے پیچھے ہی کوئی دوسرا خدا ہو تو؟ رسول کہہ رہے لا الہ الا اللہ، نو گاڈ بٹ گاڈ، نو گاڈ. اب تو جہاں تک تمہاری نالج ہے وہیں تک کہو نو گاڈ. جہاں نہیں جانتے وہاں نکل آیا گاڈ تو سنیوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ عرب میں کوئی دوسرا خدا ہوا تو؟ میں نے کہا رسول پورا عرب جانتے. انڈیا پاکستان میں کوئی دوسرا خدا آ گیا تو؟ میں نے کہا انڈیا پاکستان بھی رسول جانتے. امریکہ میں کوئی دوسرا خدا آیا تو؟ میں نے کہا امریکہ بھی رسول کے علم ہے. کہنے لگے زمین کے نیچے کوئی دوسرا خدا ہوا تو؟ میں نے کہا زمین کے نیچے بھی ان کے علم ہے. ان کا کوئی پیچھے نکل آئے تو؟ میں نے کہا پیچھے کا بھی انہیں علم ہے. کوئی مستقبل میں خدا بن جائے کہا میں نے ان کا بھی رسول کا علم ہے. جب تک رسول کا علم وسیع تر نہیں مانو گے، جب تک رسول کو عالم ما کانا وما یکون نہ مانو گے، جب تک رسول کو پاسٹ اور فیوچر کا جاننے والا نہیں مانو گے، خدا کو ایک کیسے ثابت کرو گے؟ علم غیب رسول دلیل الوہیت خدا ہے. رسول کی غیب دانی خدا کو ثابت کرتی ہے. اگر پیغمبر کو فیوچر معلوم نہیں تو چیلنج کیوں کر رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایک ہی خدا ہے؟ اگر پیغمبر کو پاسٹ معلوم نہیں تو چیلنج کیسے کرتے ہیں کہ پاسٹ میں ایک ہی خدا ہے؟ پیغمبر کو پاسٹ بھی معلوم، پریزنٹ بھی معلوم، فیوچر بھی معلوم. تو وہ کہہ رہا ہے جو دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے. کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے ایسا نبی دیکھا. ایسا نبی دیکھ رہے. nothing is hidden. Nothing is hidden from the eyes of the prophet.
اس طرح سے دنیا کو دیکھا. اور جب میں پورا ہتھیلی دیکھوں تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ ایک انگوٹھے کے سوا دوسرا کوئی انگوٹھا نہیں, کیونکہ پورا ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. میں پورا ہاتھ دیکھوں گا تو پورے ہاتھ میں چیلنج کروں گا. نبی نے پوری کائنات دیکھ لی, پوری کائنات میں چیلنج کر دیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو رسول تو غیبداں ہے, یہ کنٹروورشیل کبھی نہیں تھا. مومن تو مومن, کافروں کو بھی یہ تسلیم تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی باتیں, جو نبی ہوگا وہ غیب کی باتیں جانتا ہے. دیکھنا ابو جہل کو جب نبی کا امتحان لینے آیا, he came to test the prophet, تو مٹھی میں بند کر کے کنکری لایا. پوچھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی نے کہا جو مٹھی میں وہی بتا دے میں کون ہوں. تو وہ ہیپی ہو گیا کہ سمپل کوسچن بیکیم کریٹیکل کوسچن. سمپل تو یہ تھا کہ واٹ از ان مائی ہینڈ, پروفیٹ بتا دیتے کنکری ہیں, پیسز آف اسٹون ان یور ہینڈ, دیٹس آل. But our prophet diverted the question into critical position that which is in your hand, that will tell about me then. تو بہت خوش ہوا, اس کو بھروسہ تھا نا کہ کنکریاں بے جان ہے, کنکری بے زبان ہے, اس کو ٹنگ نہیں ہے, اس کو فیتھ نہیں ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے, بولے گی کیا. بڑا خوش تھا. نبی نے توجہ کر دی. Our prophet paid his attention to the pieces, and pieces starting kalma. کنکریوں نے کلمہ پڑھا, کلمے کی آواز سنا گھبرا گیا. کافر تھا نا, گھبرا گیا. کافر تھا. ارے کافر تو 4 عورتوں سے گھبرا کر کے بم مار دیتے ہیں, یہ تو کنکریوں سے گھبرایا ہوا کافر تھا. سوڈان پر جوڑی بار دیا نا, گھبرا گیا تھا. تو جب کافر گھبراتا ہے تو اللہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے. یہ گھبرا گیا ابو جہل گھبرایا. تو یہ ہیومن سائیکولوجی ہے کہ جو جدھر سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا ہے. میں تم سے چڑھ جاؤں نا تو میرے ہاتھ میں جو ہوگا تمہاری طرف پھینکوں گا. اس نے کیا کیا, کنکریوں کو رسول کی طرف پھینکا. اس پر توجہ چاہیے. یہ ابو جہل کیا پوچھنے آیا تھا؟ پروفٹ ہو تو بتاؤ مٹھی میں کیا. مٹھی بند کیوں, کھلی کیوں؟ آپ بھی تو جاتے ہیں سونار کے پاس, جیولرز کے پاس, جیولریز لے کر جاتے ہو کہ نہیں؟ ایسے مٹھی میں بند کر کے بتاؤ میری ہاتھ میں نیلم ہے کہ پنا ہے کہ ہیرا ہے کہ سونا ہے. ہنٹر اٹھائے گا کہ گیٹ آؤٹ, دکھاتا نہیں ہو, پوچھتا ہے. جیولرز کہے گا دکھا میرے کو. میں سے کھول کے دیکھو یار یہ پتھر ہے, کیسا ہے؟ بولے یہ تو عقیق ہے, یمنی ہے. اچھا, اب میں مٹھی میں بند کر کے پوچھوں یہ پتھر کیسا ہے تو کیا بولے گا؟ انسان کا امتحان لینا ہے, مٹھی کھول کے پوچھ. انسان کا. اور نبی کا امتحان لینا تو بند کر کے پوچھ, کیونکہ دیکھ کے بولنا انسان کا کام ہے, چھپی بات بتانا نبی کا کام. اتنا تو ابو جہل کو بھی پتا تھا, اتنا تو ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ نبی ہوگا تو پروفٹ ہے, جب پروفٹ ہے تو پروفیسی کرے گا, جب نبی ہوگا تو غیب کی بات بتائے گا. انہیں ابھی اتنا بھی پتا نہیں. یہ کلمہ پڑھ گیا تو ابو جہل کے برابر بھی نہیں ہے, ہمارے تمہارے برابر کیا ہوں گے. اب اس کا بھی ان کے پاس اتنی سمجھ بھی اس میں نہیں. جب ابو جہل جیسی سمجھ ان کے پاس نہ ہو تو عالم جیسی سمجھ کہاں سے آئے گی. کافر کے لیول میں تو پہنچے نہیں, ابو جہل جیسے لیول میں تو پہنچے نہیں. اتنا وہ بھی جانتا تھا. بتاؤ میری مٹھی میں کیا. اور نبی نے اشارہ توجہ کر دی. نبی paid his attention, his intention. The luck of the pieces changed. نبی نے نظر ڈال دی بند مٹھی میں بغیر کھلوائے. یا رسول اللہ
اس نے آپ سے پوچھا تھا واٹ از ان مائی ہینڈ، آپ نے بتا کیوں نہیں دیا کنکری ہے؟ یہ کیوں کہا کہ وہ بولے گی؟ ان کا میں چاہتا ہوں کہ جب یہ ابو جہل مناظرے کے لیے بے وقوفی سے آ گیا، جلد بازی میں یہ مناظرے کے لیے آ گیا، تو ایک ہی ٹاپک پہ نہیں ہوگا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں کہ نہیں، اسی ٹاپک میں یہ بھی پروف کر دوں گا کہ میری حکومت ہے کہ نہیں۔ نادان، تو یہ جاننے آیا ہے کہ مجھے علم غیب ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو اب یہ بھی بتا دوں گا کہ جاندار تو جاندار، میں بے جان سے بھی کلمہ پڑھوا سکتا ہوں۔ یہ جو تو نہیں پڑھ رہا ہے یہ تیری کامیابی نہیں ہے، تو بشر ہے، بشر نہ پڑھے نہ پڑھے، دیکھ میں حجر سے بھی پڑھوا دوں گا، میں کنکر کی میں پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا، پڑھوا دیا۔ یہ علم غیب کا معاملہ بڑا اعتباری قسم کا ہے، کیسے سمجھاؤں؟ ایسے سمجھو، ایک باکس میں میں نے کبوتر بند کر دیا اور آپ لوگوں کو بلایا گھر میں، پہلے تو کمرے میں بند کر دیا اس کو، پھر آپ کو بلایا، بتاؤ باکس میں کون ہے؟ وہ پھڑپڑا رہا ہے، اور نے کہا پتہ نہیں کیا کوا ہے کہ بٹے ہے کہ چکن ہے کہ مرغی ہے، کبوتر ہے، کیا ہے، باغ ہے، نہیں معلوم۔ باہر والوں کو کیا معلوم بکس میں؟ تو باہر والوں کے بکس کے اندر جو غیب ہے نا، تو جو بکس میں بند ہے اس کو کیا معلوم باہر کون ہے؟ بکس والے کے لیے باہر غیب ہے۔ بھئی اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا معلوم باہر کیا، روڈ پر کیا؟ تو جو روڈ پر ہے اس کو کیا معلوم اندر کون ہے؟ تو اندر کے حساب سے باہر گئے، باہر کے حساب سے اندر گئے، تو رسول کے لیے کنکری گئے، رسول باہر کنکری اندر، تو اس کنکری کے لیے رسول گئے، یہ کنکری کو اپنا غیب کیسے معلوم؟ تو پیغمبر یہی دکھانا چاہتے بے وقوف تو میرے علم کا ٹیسٹ لینے آیا ہے، میں نظر ڈال دوں تو پتھر بھی غیب کی بات بتانے لگا۔ کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا۔ میں آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہتا ہوں، جب کنکری نے کلمہ پڑھا تو کس کی مٹھی میں تھی؟ میں آخری موڑ پر آ رہا ہوں، کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کس کی مٹھی میں؟ ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے چنگل میں، رسول کے دشمن کی کنٹرول میں، دشمن کے اختیار میں، دشمن کی پکڑ میں، دشمن کے قبضے میں، دشمن کے چنگل میں، کافر کی مٹھی میں۔ لیکن جب رسول کی نبی ہونے کا مذاق اڑایا گیا، علم غیب مصطفیٰ کو چیلنج کیا گیا، جب پرافٹ کی پروفیسی کو چنوتی دی گئی، جب رسول کی عزت پر، ناموس پر، وقار پر، آبرو پر حملہ کیا گیا، تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا ماحول کیا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا ایٹماسفیئر کیا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ پالیٹکس کیا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ سچویشن کیا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ سرکمسٹانسز کیا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کہ میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی پکڑ میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اختیار میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اقتدار میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے وطن میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس ہوا میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کس گرمی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کس ٹھنڈک میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کس زمین پر ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اختیار میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کہ مٹھی کافر کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ مٹھی دشمن کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ مٹھی ظالم کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ مٹھی پاگل کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ مٹھی غدار کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ مٹھی گستاخ کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ غدار رسول کی مٹھی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ دشمن کی مٹھی ہے۔ اس کے سامنے، اس معمولی کنکری کے سامنے جب رسول کی عزت پر حملہ ہوا، علم غیب رسول پر حملہ ہوا، تو اس نے نہیں دیکھا کہ میں کس کی مٹھی میں ہوں۔ تو آج ہم داتا لاہوری اور خواجہ اجمیری کو گواہ بنا کر غوث اعظم کی نسبت کا سہارا لے کر مدینے کی
हवाओं को अपना गवाह बनाकर, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर, रसूल पाक को ऐनी शाहिद बनाकर आज हम इस हाल में कसम खाते हैं, आज हम साउथ हाल में कसम खाते हैं कि अल्लाह अगर तेरे रसूल की इज्जत पर हमला पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, बंगाल में हो या भारत में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो या बरतानिया की जमीन पर हो, हम भी नहीं देखेंगे कि हम किसकी मुट्ठी में हैं, हम भी नहीं देखेंगे किसके कंट्रोल में। हमें हमारा वतन अजीज है क्योंकि सदका है मुस्तफा का, हमें अपना वतन अजीज है क्योंकि तोहफा है मुस्तफा का, हमें जमीन भी प्यारी है, देन है नबी की, मगर नबी नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले मुस्तफा जाने रहमत, रसूल की इज्जत वाबुल पर, रसूल की मुल्कायत पर अगर कभी हमला हुआ तो हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में, हम भी नहीं देखेंगे इख्तियार किसका है, हम भी नहीं देखेंगे चंगुल किसका है, हम भी नहीं देखेंगे शिकंजा किसका है, हम भी नहीं देखेंगे मुट्ठी किसकी है, हम भी नहीं देखेंगे माहौल कैसा है। ये रिस्क है, ये रिस्क है जो लोग हैं, ये सेक्रीफाइस है, ये रिस्क नहीं सेक्रीफाइस है। मिलेगा क्या? जो कंकरी को मिला वो तुझे भी मिलेगा, जो कंकरी को मिला। सुनो, आजादी चाहते हो, आजादी के फ्रंट बनाते हो, आजादी की लड़ाई लड़ते हो, हुर्रियत फिक्र चाहिए, तेरे को आजादी चाहिए तो नेताओं और लीडरों का जूता सीधा करने से तुझे आजादी नहीं मिलेगी। आजादी कैसे मिलती है? कंकरी से सीख, कंकरी से सीख। वो भी तो अबू जहल की मुट्ठी में बंद थी, वो भी तो काफिर की मुट्ठी में बंद थी, वो भी तो गैर मुस्लिम की मुट्ठी में बंद थी, वो भी तो काफिर अदाओं की मुट्ठी में बंद थी, वो भी तो बुत परस्त की मुट्ठी में बंद थी, वो भी बंदी। मगर सुन राग, अब बात जब इस मोड़ पर आ गई है तो हम उस घर में पैदा नहीं हुए हैं जहां मुल्क का चेहरा देखकर बात करें, हम उस घर में पैदा हुए हैं जहां रसूल का गुंबद खला देख के बोलते हैं। हम मुल्क का चेहरा नहीं देखेंगे, हम अपने मुल्क को चेहरा दिखाने नहीं पैदा हुए हैं, हम अपने आका को चेहरा दिखाने के लिए। जब तक कंकरी चुप थी, साइलेंट, अबू जहल की मुट्ठी में बंद, कैद में बंद, कैद में मुट्ठी में बंद, जब तक चुप, जब तक बोली नहीं, कैद में, इनटू प्रिजन, कैद में, अंडर प्रेशर, कैद में एज ए स्लेव, कैद में गुलामी की तरह, जब तक चुप थी, जब तक खामोश थी अबू जहल की मुट्ठी में, और जब या नबी कह पड़ी तो आजाद हो गई, रेहा हो गई, फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई। पता चला चुप रहने से आजादी नहीं मिलती, आजादी चाहिए तो बोल या नबी नबी, या नबी नबी, या नबी नबी। अरे हजार आजाद हो सकते हैं तो एक इलाके के बशर क्यों नहीं आजाद हो सकते? या नबी, या नबी। जब तू नबी की गीत गाएगा तो तुझे भी आजादी मिलेगी, नबी के गीत गाओगे तुम्हें हुर्रियत मिलेगी, नबी के गीत गाओगे तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, नबी के गीत गाओगे तो वो तो अबू जहल से आजादी मिल गई, आज के जाहिल से आजादी लेना क्या मुश्किल है? जब अबू जहल फादर ऑफ जहालत से मिल गई तो ये सन ऑफ जहालत से क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। और दूसरा फायदा ये है कि जब तक कंकरी चुप थी, जब तक कंकरी चुप थी, अबू जहल के पास थी,
ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے قریب تھی، ابو جہل کے کنٹرول میں تھی، ابو جہل کے پاس، اور جب بول پڑی نبی کا گیت گایا تو نبی کے قدموں میں پہنچ گئی، نبی کے چرنوں میں پہنچ گئی، نبی کے پیروں میں پہنچ گئی، کالی کملی کے سائے میں پہنچ گئی۔ اے مسلمانوں جب تک چپ رہو گے، اے مسلمانوں جب تک چپ رہو گے کافر کے رحم و کرم پہ رہو گے، اور جب بول پڑو گے نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے، نبی کے چرنوں میں پہنچ جاؤ گے، مدینے کے مالک و مختار کی کالی کملی میں پناہ مل جائے گی۔ یا ایوہ النبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، اور مجھ کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ منگتا تمہارا کیوں پھرے وہ مارا مارا، جب کبھی اس نے پکارا مل گیا اس کو سہارا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی، یا نبی، یا نبی، خدا بندہ ملکہ بادشاہ، کریمہ کار سادہ بندہ نوازا، فضل فرما، کرم فرما، ہم کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ، انہی کی وفاداری میں موت دے، چاہے انگلستان میں مار، چاہے پاکستان میں مار، چاہے ہندوستان میں مار، کہیں بھی مار، کسی جہان میں مار، مگر محبت حبیب رحمان میں مار۔ مالک ہمارا سینہ ہو سینہ تیرے نبی کی محبت کا مدینہ۔ مالک ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ گنہگار بھی نہ ہو، گنہگار بھی نہ ہو، مگر اگر ہو جائے تو ہو جائے، مگر غدار کبھی نہ۔ اللہ فضل فرما کرم فرما۔ تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیب کو ڈھانک دے، تو غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ یا نبی کانفرنس میں یہ دکانداروں نے دیا نا، دکانداروں نے یہ ان کا دینا ہے، اب انہیں تو جب دے گا تو وہ تیرا دینا ہے، بندہ بندے کی طرح دے گا، مولا مولا کی۔ میرا ہاتھ اور ہے، تیری ذات اور ہے، میری بات اور ہے، تیری بات۔ ہم لمیٹڈ ہیں، ہم لیمٹ میں رہیں گے، تو انلیمیٹڈ ہے۔ ہم سسٹینڈ ہیں، سسٹینڈ رہیں گے، تو سسٹینر ہے۔ ہم مٹنے والے ہیں، مٹ جائیں گے، تو باقی ہے، تو قدیم ہے، تو فار ایور ہے۔ تیری شان اور ہے، میری جان اور ہے، تیرا دین اور ہے، میری زمین اور ہے، میری دکان اور ہے، تو رحمان، میں تو دکان والا، تو تو سب طاقت والا، قدرت والا۔ مالک تو سے مانگے تو تو بے مانگے وہ دے دیتا ہے، جب سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے ماں کی پیٹ میں کچھ مانگا کہاں تھا، تو نے جان دے دیا۔ ہم نے مانگا کہاں تھا، تو نے دل دیا۔ ہم نے مانگا کہاں تھا، تو نے برین دے دیا۔
बिन मांगे दिल दिया, बिन मांगे ब्रेन दिया, बिन मांगे तूने जान दे दिया, और मांगा नहीं था अपने आप को भी तो दे दिया, अपनी पहचान दे दिया, अपना कुरान दे दिया, हबीब रहमान दे दिया। अब ऐसे से क्या मांगे? यकीन रखते हैं कि हम बिन मांगेंगे तू देता रहेगा। मांगते हम इसलिए नहीं है दुआ में कि तू दुआ की वजह से दे दे, तू तो बे मांगे देता है, तू तो बेहिसाब देता है। ये तो हमने इसलिए हाथ उठाए ना, इसलिए नहीं कि हम जो मांगे तू दे दे, ना, वो तू दे या ना दे, नहीं भी हाथ उठाएंगे तू देगा, नहीं मांगेंगे तब भी देगा। तू तो काफिरों को भी देता है, वो कहाँ मांगते हैं? तू तो बुत परस्तों को भी देता है, यहूदियों को इतना दे दिया कि उनसे संभाले नहीं संभालना। तो तू तो बड़ा देने वाला, तेरे से इसलिए थोड़ी हमने हाथ लगाया अमीन साहब की हम उठाएंगे तू हमको देगा। ना 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 ना, जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया इससे चक्कर में मत रहना, तुम्हें तो बे मांगे वो देगा, अभी तुम्हें नहीं देगा तो क्या दूसरों को देगा, सबको देता है तो तुमको भी देगा। हमने तो मालिक हाथ सिर्फ इसलिए उठाया है कि हम तेरे आगे भिखारी दिखाई पड़े, हम तेरे गधा नजर आए, हम तेरे बंदे जलील नजर आए, हम जलील नजर आए तू जलील नजर आ, हम छोटे नजर आए तू बड़ा नजर आ, इसलिए हाथ फैलाए मालिक। अब इस फैले हुए हाथ का भरम रखना तेरा काम है। तुझसे ज्यादा रहम वाला कोई नहीं, तुझसे ज्यादा फजल वाला कोई नहीं, तुझसे ज्यादा बंदों को नवाजने वाला कोई नहीं। तू फजल फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला ताला हमारे तमाम ब्रदर्स इन इस्लाम एंड सिस्टर एंड डॉटर इन इस्लाम को मौला ताला अपनी